صدائے اتحاد کی جانب سے مختلف جگہ پر اجلاس کر کے علماء کے درمیان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں کیا تدارک اور اس کے لیے کیا تدبیر ہونا چاہیے اس پر غور و فکر کرے۔ اس سلسلے میں نے مشورہ دیا ہے، اللہ کرے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی ہو۔ سیاسی امور کو غور کرنا، حالات کو دیکھنا، مسائل کو سمجھنا، ملت کی ضروریات کو سمجھنا، اور جو حالات مختلف اور ناموافق پیش آتے ہیں اس سلسلے میں تدبیریں کر کے کس طرح ان کو حل کرنا چاہیے، قانون کے دائرے کے اندر ہم کس طرح یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ حضرات علماء کی ایک جماعت خاص طور پر یہی کام کرنے والی ہے۔ اگر ایسی جماعت ہم میں بنتی ہے اور یہ کام مستقل طور پر وہ کرتی ہے اور پھر انہی کے ذریعے سے عملی طور پر سیاست میں کام کرنے والے لوگ ہدایت پا کر ان کے مشوروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے۔ حالات ایسے ہیں، نازک ترین حالات ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی ذمہ داری۔ صدائے اتحاد نے اسی آواز کو اٹھایا ہے اور مختلف جگہ پر اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے میں تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہ پر اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں کام کیا جائے گا۔ یہ صدائے اتحاد کا ایک پیغام ہے اور اس سلسلے میں کام کرنے کی نوعیت یہ ہے جو انشاءاللہ کارآمد ہوگی، امید کی جاتی ہے۔ مولانا 2018 کے وقت میں بھی صدائے اتحاد کی جانب سے کئی آفیسرز کو لے کر ریاست میں کئی جگہ ٹریول کیا گیا تھا بیداری کے لیے، اس وقت کا اس میں کتنا ڈیفرنس ہے؟ کیا کون سی بیداری آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت جو بیداری کی بات ہو رہی ہے وہ علماء کے درمیان میں بیداری کی بات ہے کہ چونکہ آج عام طور پر خود ملت اسلامیہ نے بھی علماء کو بالکل کنارے رکھ دیا ہے، حالانکہ یہی وہ طبقہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور صحابہ کرام و خلفائے راشدین کی سیاست کی روشنی میں صحیح رخ امت کو دکھا سکتی ہے۔ اور ایک طویل تاریخ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ علماء نے جب بھی کام کیا تو صحیح رخ پر کام کیا گیا۔ خود ہندوستان کے حالات بھی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے عالمی حالات بھی بتاتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں اگر علماء کے درمیان میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے اور پھر ان کو سامنے لایا جائے، اور جیسے کہ میں نے وضاحت کی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم خود عملی طور پر کام کرے، عملی طور پر دوسرا بھی کام کر سکتا ہے لیکن اس کی روشنی میں کام کرے۔ اگر اس طرح کام کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ صحیح رخ پر کام ہوگا، مفاد نہیں ہوگا، اپنا ذاتی مفاد پیش نظر نہ ہوگا، ملت کے مفاد کے لیے کام کرنے والے تیار ہوں گے۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کی ایک رائے بن جائے گی تو کسی ایک پارٹی کو پورے کرناٹک کے لیے کہا جائے گا یا ایریا وائز پولیٹیکل پارٹی؟ یہ اس وقت میں ہمارے زیر غور نہیں ہے۔ جب حالات سامنے آئیں گے اور سیاسی طور پر غور و فکر کے بعد نتائج سامنے آئیں گے تو اس میں جو بھی چاہے تو جو ہے غور و فکر کیا جا سکے گا۔ کچھ تو پلان رہے گا نا، یہ پارٹی کو ہم لوگ نہیں، اس وقت ایسا کوئی پروگرام نہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے صرف یہ ہے ملت کا مفاد کس میں ہے۔ کیا علماء اکرام ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ داری لیں گے؟ بے شک لے سکیں گے انشاءاللہ۔ جی، کوشچن یہ تھا کہ پورا اسی کو میں نے عملی کہا تھا۔ عملی کا مطلب وہی ہے، ایکٹیو۔ ایک ہی پارٹی کو کرناٹکا میں سلیکٹ کیا جائے کہ ایریا وائز ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اوپن مائنڈ کیا ہے؟ نہیں، یہ ایریا وائز اس وقت تو ہمارے ذہن میں ایسے ہی ہے کہ جو مفاد کے لیے، ہماری ملت کے مفاد کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، پارٹی کی کوئی بات نہیں۔ ہاں جی ہاں، اس وقت تک یہی ہمارے پیش نظر ہے۔ جی ہاں، وہ انسانیت کے لیے کا قوم صرف ہمارا نہیں، انسانیت کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف کام کرنے کے لیے جو کھڑے ہوں گے
ان کے لیے ہم کام کرنے تیار ہیں، ان کے لیے ساتھ دینے تیار ہیں۔ اب سمجھیے فار ایگزامپل شیواجی نگر ایک ایسا پلیس ہے جہاں سے 3 پارٹی لوگ 3 مسلمان کو ڈالیں گے، تو آپ کا رول کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو سوالات اس وقت آپ کر رہے ہیں وہ بعد کے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت سیاسی شعور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیاسی شعور آنے کے بعد وہ شعور ہمیں کس بات کی طرف لے جائے گا وہ تو بات کا قصہ ہے۔ آج کا جو پروگرام کیا گیا تھا کس مقصد سے کیا گیا تھا، کیا باتیں ہیں پروگرام میں؟ یا آج کی حالت حاضرہ کے اوپر بس اتنا حالت حاضرہ اور سیاسی بیداری، اس کام کو جو ہے پچھلے 2 جلسے ہم نے منعقد کیا۔ اس سے پہلے سیاسی جماعت والوں کو بلا کر کے ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں۔ آج صدائے اتحاد کرناٹک کے صدر محترم جناب مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے یہاں خلیل الرحمن مدنی صاحب اہل حدیث جماعت سے اور مہدوی جماعت سے ہمارے سید امجد اور حنیف صاحب ہیں، بھورا جماعت کے نائب صدر کی حیثیت سے عباس علی بھورا ہیں، اور جو ہے شیعہ جماعت کی طرف سے اعجاز علی جوہری صاحب سیکریٹری کا عہدہ ہے۔ یہ ہے کچھ حالات جو وقت کی وجہ سے ان کے علماء نہیں آ سکے، یہ لوگ افسوس جتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں تمام جو ہے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ مدارس چل رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ تکلیفیں ہو گئی ہے کہ آنے کے لیے۔ اب رہا پیغام یہ کہ حضرت والا نے بتا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس اور کرنا ہے، کرنے کے بعد جو ہے جماعت مقرر کر دی جائے گی صدائے اتحاد کی طرف سے کہ تمام علماء، ایک علماء کی ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لیے ہی کام کرے گی۔ اب یہ اور بھی کچھ مجلسیں ہیں، وہ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ طے ہوگا۔ اب جو پیغام جو ہے صدائے اتحاد کا اس لیے دینا ضروری ہو گیا کہ ہماری ملی تنظیمیں ہیں وہ کچھ وجہ سے اتنا آگے نہیں جا سکی، اس وجہ سے ہم صدائے اتحاد والے مجبوراً آگے آنا پڑا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ ہم لوگ کسی کے کہنے پہ یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں، یہ بات انہوں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ RSS فنڈنگ کر رہی ہے، کسی نے کہا دوسری پارٹی نے تنظیم فنڈنگ کر رہی ہے۔ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں سوائے کلمہ طیب کے ایجنٹ ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں۔ اور کوئی آج تک صدائے اتحاد کے 12 سال کے پروگرام میں 10 روپیہ باہر کا اگر بتا دے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا کہ ہم لوگ اتنے خوددار ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہم بکنے والے ہیں۔ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ملت میں جو کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، جو علماء کا جو گراف کو یہ لوگ گرا چکے ہیں اس کو اوپر اٹھائیں، ان کے ذریعے امت کے لیے کام کریں۔ یہ صدائے اتحاد کا پیغام ہے۔ صدائے اتحاد کے ذریعے سے اس طرح کے کام پچھلے 5-10 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، 12 سال 12 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے ایک اہم رکن بھی ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں، یہ جو پہل ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ، یہ سب پورے اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ صدائے اتحاد کے تقریباً 10-12 سال سے کام چلتے آ رہے ہیں، اور صدائے اتحاد ایک ایسی تنظیم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لیڈرز ہیں، اس میں شامل ہیں اور تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے امیر شریعت اول حضرت مفتی اشرف علی صاحب اس میں موجود تھے، مفتی شمس الحق صاحب تھے، اور اسی طرح سے جناب سید ضمیر پاشا صاحب تھے، اور میرے والد صاحب جناب انور شریف صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ تو الحمدللہ والد صاحب کے بعد میں بھی صدائے اتحاد کا ایک حصہ جڑ کر الحمدللہ عوام اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر اس موقع پر
सदाए इत्तेहाद का फोकस रहा है हालात हाजिरा पर, जो स्टेट में कंडीशन है मुस्लिम कम्युनिटी का, और सियासी बेदारी के लिए, खुसूसी तौर पर उलमा में सियासी बेदारी के लिए एक सदाए इत्तेहाद की कोशिश चलती आ रही है। और इससे पहले भी कई दूसरे भी नशिस्तें हुई हैं, और मैं समझता हूँ शायद ये चौथी नशिस्त है जिसमें इस एरिया में सदाए इत्तेहाद की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। सर, माइनॉरिटीज़ कर्नाटक में 1 करोड़ से ज़्यादा बहुत बड़ी पहल है जो सदा इत्तेहाद करने जा रही है। नौजवानों को आप क्या अपील करेंगे कि इस तरह की तब कैसे और सपोर्ट करें? जी, नौजवान तबके से ये मेरी गुजारिश है कि आप अपने जो लोकल मस्जिद है या मदारिस हैं, या जो लोकल कोई भी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकुलर तरीके से काम करती आ रही है, इससे आप कनेक्ट हो जाइए, ताकि एक जब रहनुमा रहेगा आपके पास, एक कौमी रहनुमा रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सही सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे आपको चलाने की तौफीक मिलेगी इंशाअल्लाह।